سوال ہے کہ جیسے حالات ہیں اس سے مطلب نظر آتا ہے جیسے کہ کوئی جنگ لگنے کا بھی ہو سکتا ہے امکان. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں اس سے لیے مطلب اس کے بعد جیسے مسلم علیہ السلام نے بھی کہا کہ جماعت کی ترقی بھی ہوگی اس کے بعد، تو اس کے لیے ہمیں کس طرح تیار ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جب ہو جائے گا تو پھر ایک خلا پیدا ہو جائے گا، ایک گیپ پیدا ہو جائے گا. اگر جنگ ہوتی ہے خدا نہ خواستہ، ہم کوشش کرتے ہیں چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ نہ ہو، دنیا کو ویسے ہی ہوش آ جائے. میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اکثر کہتا رہتا ہوں، مختلف جگہوں پہ کہتا رہتا ہوں، لوگوں کے جن ملکوں میں جاتا ہوں سیاستدانوں سے ویسے ہی کبھی بات کروں حکومت لوگوں سے تو کہتا رہتا ہوں. پوپ کو جو میں نے پیغام بھیجا تھا اس میں بھی میں نے یہی لکھا تھا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو دنیا لپیٹ میں آ رہی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورت پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کو مذہب کا خیال نہیں آتا، خدا کا خیال نہیں آتا، ظلم زیادتی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس میں سب شامل ہیں، مسلمان بھی اسی طرح شامل ہیں، عیسائی بھی اسی طرح شامل ہیں، لا مذہب خدا کو نہ ماننے والے بھی شامل ہیں. سب اپنے اپنے جو ذاتی مفادات ہیں، ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، ان کے اوپر کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرے کا حق دینا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں. تو اس حالت میں پھر جب ظلم بڑھتا ہے تو صرف نبی کا انکار کرنے سے ظلم نہیں آیا کرتے، بلکہ جب انکار کے بعد ظلموں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس پہ ایک کسی بھی قسم کا اس سے پیچھے ہٹنے کا خیال دل میں نہیں آتا. اور اسی بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ ظلم میں بڑھتے چلے جاؤ، تو تب پھر اللہ تعالیٰ بھی آفات نازل کرتا ہے، اور جنگیں بھی آفات کی صورت ہی ہیں. اب دیکھو نا، موسمی آفات جو ہیں، زلزلے، سونامی، طوفان، ہریکینز وغیرہ جتنے آ رہے ہیں، انہوں نے دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے. مختلف قومیں جو دنیا کی تباہ ہوئیں ان کے مختلف قرآن شریف میں ذکر آتے ہیں. کسی کو بارش پانی سے طوفان نے ڈبو دیا، کسی کو زلزلوں نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو آندھی طوفان نے پتھروں نے گھیر لیا ہے. مختلف قسم کے طوفان ہیں. لیکن اسلام میں جب مسلمان یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو مخالفین کو ایسے طوفانوں نے نہیں گھیرا جو تباہ کیا ہو، ان کے لیے جنگ کا طوفان آیا. اور مسلمانوں نے تھوڑے تعداد میں ہونے کے باوجود کافروں کو، ظلموں کو، ظلم کرنے والوں کو مٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جب جنگ کی اجازت دی پہلی دفعہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، تو یہی کہا کہ اگر اجازت، سورہ حج کی جو 41 آیت ہے، کہ اگر تم اب اجازت نہ دی گئی جنگ کی تو یہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں، مذہب کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، یہ نہ کوئی سینیگوگ چھوڑیں گے، نہ کوئی چرچ چھوڑیں گے، نہ کوئی اور عبادت کی جگہ چھوڑیں گے، نہ مسجد چھوڑیں گے. اس لیے تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ ان کو خلاف دفاع جنگ کرو. تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کے طور پر جنگ مسلط کی ان کافروں کے لیے. تو اب بھی اگر ظلم اس طرح ہی بڑھ رہا ہے، مسیح محمدی کے زمانے میں بھی ہر قسم کے، چونکہ آپ تمام نبیوں کے حلول میں آئے ہیں، تمام نبیوں کے لبادے میں آئے ہیں، اس لیے اس زمانے میں ہر قسم کے آفات اور طوفان آ رہے ہیں. جو پرانے نبیوں پہ آئے تھے وہ بھی ہوں گے اور جنگ بھی ہوگی. تو اگر ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ مختلف طوفانوں اور جو قدرتی نیچرل ڈیزاسٹر ان کی صورت میں دکھا رہا ہے باز نہیں آتے، تو پھر جنگ لازمی ہو جائے گی. اور پھر بھی اگر خیال پیدا نہیں ہوتا ہے، پھر ایک گیپ پیدا ہو جائے گا نا کہ کیوں یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، جنگ کے بعد بھی سمجھ نہیں آئے گی کیا ہو رہا ہے. اس گیپ کو، جو خلا کو جو فل کرنا ہے، وہ پھر احمدیوں نے کرنا ہے. اگر اس وقت تم لوگ تبلیغی میدان میں سامنے آؤ گے، کہو گے یہ نشانیاں تھیں، یہ پوری ہو گئی ہیں، ابھی بھی خدا کا خوف کرو اور مان لو، تو پھر تو احمدیت کی تعداد انشاءاللہ بڑھے گی. لیکن اگر احمدی بھی سوئے رہے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کو پہنچائے نہ پیغام جا کے، تو وہ پھر اس طرح ہی بیٹھے رہیں گے، بس ٹھیک ہے، اس طرح پہلے آفات آئے، مر گئے، اور نہیں پہچانا خدا کو، جنگ کی بھی آفت آئے گی، بیٹھ جائیں گے. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑی تیاری کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے تبلیغی میدان کو اس وقت ہم نے زیادہ فعال کرنا ہے، تیز کرنا ہے. ابھی بھی کرنا ہے، کرنا چاہیے ان حالات میں بھی،
یہ دیکھو آفات آ رہی ہیں اور اب بھی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے، اس لیے خدا کو پہچانو. اور خدا کو پہچاننے کے لیے فی زمانہ ایک ہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر کر کے بھیجا ہے، کیونکہ اسلام ہی ہے وہ دین اور مذہب جو تمام دنیا کے لیے آیا تھا. آج رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے یہ دنیا کو پیغام دے دو کہ میں تمام انسانوں کے لیے رسول بن کے آیا ہوں. اور پھر رسول بھی بن کے آیا ہوں، یہ نہیں کہ ظلم کرنے کے لیے بلکہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. تو یہ پیغام ہمیں آج بھی دینا چاہیے، اور جب خلا پیدا ہوگا اس وقت بھی دینا چاہیے. امید ہے کہ جو وہ جو ہے نا وہ کیا وہ دن ہوں گے وہ سخت، لیکن وہ دن ہوں گے نیکوں کے لیے. وہ کیا ہے جو شعر حضرت صاحب کا کہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ بڑے سخت دن آئیں گے لیکن جو نیک ہوگا اس کے لیے اس کو ایسی سختی کی بات نہیں ہے. اس لیے تقوی اختیار ہمیں بھی کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق ملنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دل لگانا چاہیے تاکہ ان طوفانوں اور ان جنگی آفات سے ہم بچ جائیں. بہرحال کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا ہر ایک پہ. اگر مثلا اٹامک جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں وہ جو ریز ہیں وہ تو پھر ہر ایک پہ اثر ڈالتی ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو اثر پڑے گا، لیکن ایک اکثریت محفوظ رہے گی نیک لوگوں کی. تو اس وقت پھر اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا تاکہ دنیا کو یہ ریئلائز کروا سکیں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ خدا کو بھول گئے تھے، خدا کے بھیجے ہوئے کو ماننے سے انکاری ہو گئے تھے. اب بھی مان لو تاکہ آئندہ آفات سے بچ سکو. وہ جو ہے نا کسی کال کی تیسری جنگ عظیم تو پتہ نہیں کس سے لڑی جائے گی، پر چوتھی جنگ عظیم ڈنڈوں سے لڑی جائے گی. اس وقت حالت یہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ابھی تیار کرنا چاہیے، ابھی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچائیں، اور بعد میں جو خلا پیدا ہونا ہے اس کے بھرنے کے لیے بھی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اور واقفین نو جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اب 47,000 ہو چکے ہیں، ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے نا. تو ان کو اس میں سے تقریباً 19,000 کے قریب لڑکیاں ہیں، باقی 24,000-25,000 26,000 لڑکے ہیں. تو ان کو تیار ہونا چاہیے ہر ایک کو اپنے اپنے ماحول میں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں، دین کو کی تعلیم سیکھیں تاکہ آئندہ آنے والے جو گیپ ہیں ان کو فل کریں. نہیں تو جنگ کے بعد خود ہی تو نہیں توجہ پیدا ہوگی. جب تو اگر توجہ پیدا ہوگی بھی دنیا کی اللہ کی طرف اور پھر بھی ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر وہ ایک بے ترتیبے لوگوں کی طرح پھیل جائیں گے ادھر ادھر، جنگلی جانوروں کی طرح بن جائیں گے. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہی سوال تھا، یہی جواب ہے. چلو.